ڈاکٹر نعمان، آپ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر سعدیہ کے ساتھ آپ نے ایم ایس کیا کامسٹ یونیورسٹی سے اور آپ کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ان سے رہا. تو کویشچن میرا یہ تھا کہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی پبلیکیشن بھی ہے؟ جی بالکل، ان کے ساتھ اکٹھا میرا ایک پیپر ہے. وہ ماسٹرز کا کام تھا. 2015 میں میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد 5 سال ہم اس کے اوپر کام کرتے رہے اور مینوسکرپٹ کا اسٹینڈرڈ ہم نے رسالہ کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو جب اس نے میٹ کیا تو پھر وہ پیپر ہم نے سبمٹ کیا کووڈ کے دنوں میں، میری پی ایچ ڈی کے بعد 2020 میں. تو وہ پھر سبمٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر مائنر ریویو آیا اور پھر وہ پیپر پبلش ہو گیا. تو وہ پیپر اس کے اندر ایک ڈفرینٹ چیز یہ ہے کہ یوزلی ماسٹرز لیول کا جو پیپر ہوتا ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹ کے پاس کرسپونڈنگ آتھرشپ نہیں ہوتی، ایڈوائزر کے پاس ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ کام پھر ہم نے پی ایچ ڈی کام کے بعد پبلش کیا اور تھرو آؤٹ اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے اوپر میں کام کرتا رہا سائیڈ وائز، تو اس لیے اس پیپر کے اندر میرے پاس فرسٹ آتھرشپ کے ساتھ ساتھ کرسپونڈنگ آتھرشپ کی. اچھا، تو یہ پیپر پبلیکیشن کرنے کے بعد آپ نے بتایا پی ایچ ڈی، تو پی ایچ ڈی آپ نے کہاں سے کی؟ پی ایچ ڈی میں نے ساؤتھ کوریا سے کی تھی. اچھا جی، وہاں کی ایک یونیورسٹی ہے کیانگبوک نیشنل یونیورسٹی، اچھا، وہاں سے تھی میری پی ایچ ڈی. تو آپ نے کیسے اپلائی کیا تھا وہاں پر؟ وہاں پر ایز یو جس طرح لوگ اپلائی کرتے ہیں ای میل وغیرہ سینڈ ای کرتے میل ہیں. کے تو ذریعے. جی ماسٹرس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف وا کو جوائن کیا تھا ایز اے لیکچرر. اچھا اس سے بھی پہلے میں ماسٹرس کے لاسٹ سیمسٹر کے دوران میں نے گلوبل کالج راولپنڈی، جو کہ پنڈی کے اندر مشہور کالج ہے انٹرمیڈیٹ کے لیے، تو وہاں پر میں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے فزکس کے کورسز پڑھائے تھے کچھ 4-5 مہینے کے لیے غالباً. اور پھر اس کے بعد وائی یونیورسٹی کے اندر ایز اے لیکچرر جاب ہو گئی، تو پھر گلوبل کالج سے چھوڑ کے ٹوٹلی یونیورسٹی آف وا کے اندر ٹیچنگ کی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ میں نے شروع کی. تو اس کے بعد پھر اس دوران ٹیچنگ کے دوران میں چونکہ ایم یہی تھا کہ ہائر اسٹڈیز پہ جانا ہے، تو پھر ٹرائی کرتا رہا اور پھر اسکالرشپ جب یہ اپرچونیٹی آ گئی تو اس کو ویٹ کر دی. تو دیکھنے والوں کے لیے بعض لوگ 2 دفعہ اپلائی کرتے ہیں، 3 دفعہ اپلائی کرتے ہیں، آپ نے کتنی دفعہ اپلائی کیا تھا تب آپ کو یہ اپرچونیٹی ملی ہے؟ میں اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ میں لکی رہا. میں نے کچھ بہت زیادہ ای میلیں نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پریپریشن یو ایس کے لیے کر رہا تھا، لیکن اور پھر بعد میں ہو بھی گیا. آسٹریلیا میں بھی ہوا تھا اور یو ایس میں بھی ہوا تھا. لیکن پھر کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ ادھر کوریا کے اندر ہی کنٹینیو رکھیں. اس کی کئی ساری ریزنس تھیں. ایک ریزن تو یہ تھی کہ وہ جو میری پروفیسر تھی وہ ینگ تھی، تو یوزلی ینگ پروفیسر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور دوسرا اس نے کسی بھی پی ایچ ڈی کو گریجویٹ نہیں کیا تھا، نہ کسی کورین کو نہ کسی فارنر کو. تو میں ان کا پہلا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھا، تو مجھے یہ ایڈوانٹیج رہا کہ میں نے ان کے ساتھ کلوزلی کام کیا ہے، ایکسپیریمنٹل کام کیا ہے، تو اس سے کافی کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا. دوسری ریزن اس کی یہ تھی کہ ایک امپریشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک ملک سے چلا جائے اور اس لیب کے اندر وہ سکسیزفلی وہ ڈگری کمپلیٹ نہ کرے اور بیچ میں چھوڑ کے چلا جائے تو وہ ایک نگیٹو اس کا ایک امپیکٹ جاتا ہے. تو وہ پھر شاید مجھے ذاتی طور پر تو فائدہ ہوتا کہ میں یو ایس چلا جاتا یا آسٹریلیا چلا جاتا، لیکن پاکستانی کوئی بھی اگر ادھر اپلائی کرتا ہے ان فیوچر تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا کہ ان لوگوں کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو چونکہ سچ اس کے اندر کوئی پرابلم تھا نہیں، اپرچونیٹی بھی اچھی تھی، اسٹائپنڈ بھی اچھا تھا، سیمسٹر فی بھی وہ جو ہے اسکالرشپ کے اوپر ٹوٹلی وہ معاف ہو گئی تھی. تو اس لیے کوئی ایسی سالڈ ریزن نہیں تھی کہ بندہ یو ایس یا آسٹریلیا کی اپرچونیٹی کو ادھر سے چھوڑ کے جائے. اور ایک اور ریزن، تیسری ریزن یہ تھی کہ یہ اپرچونیٹی پہلے آئی تو کوئی بھی پھر فردر اپرچونیٹیز کے لیے انتظار نہیں کرتا اور اس کے لیے اس کے اندر ٹائم وہ ویسٹ نہیں کرتا. جو پہلے آئی اس کو اویل کر دیا اور اسی کو کنٹینیو رکھا. اچھا، تو اس میں کورس ورک بھی تھا پی ایچ ڈی کے دوران؟ جس کے اندر کورس ورک بھی تھا، اور ہمارا جس طرح 4 سیمسٹر کا کورس ہوتا ہے پی ایچ ڈی کے دوران، اور پھر اس کے بعد ریسرچ اور کوالیفائنگ ایگزام کا جو ہوتا ہے یوزلی پاکستان کے اندر بھی ہے، تو کوالیفائنگ ایگزام بھی ہمارا ہوا تھا پی ایچ ڈی کا. اور صرف فزکس کا نہیں بلکہ کورین لینگویج کا بھی ہوا تھا. تو 2 سیمسٹر ہم نے کورین لینگویج پڑھی تھی لینگویج انسٹیٹیوٹ سے، لینگویج ڈپارٹمنٹ سے وہاں پر اس یونیورسٹی کے اندر. اور ان کے جو مڈ ٹرم فائنل ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو ہوئے تھے، لیکن پھر
جو کورین لینگویج کا کوالیفائنگ تھا وہ بھی ڈپارٹمنٹ نے بنایا تھا، جس طرح انہوں نے فزکس کا کوالیفائنگ بنایا تھا. تو یہ دونوں کوالیفائنگ جو تھے یہ پی ایچ ڈی ڈگری کی ریکوائرمنٹ تھی. تو یہ کیا کیا ایکسٹینسو کورس ورک تھا، بڑا ٹیکنیکل قسم کا، جیسے پاکستان میں ہمارے یہاں نس میں بھی ہے کہ آپ اتنا سی جی پی اے مینٹین کرتے ہیں دین یو گو فار ریسرچ، ایسا کوئی تھا ان کا وہاں کورس ورک؟ پر جی پی اے کے حوالے سے تو کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھی، لیکن سبجیکٹس کے حوالے سے ان کا ہے کہ اگر آپ اتنا اسکور کریں گے تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے. تو جب آپ کور کورسز پاس کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو میٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس تھریشولڈ سے نیچے ہوں تو پھر آپ کا وہ کورس پاس نہیں ہوتا، اور جب کورس نہیں پاس ہوتا تو آپ کی آٹومیٹیکلی وہ پی ایچ ڈی ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہوتی. تو وہ ایک قسم کی انڈائریکٹ طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ کورسز کلیئر کرنے ہی ہوتے ہیں. اور جو کور کورسز ہوتے ہیں تو ان کا کوالیفائنگ ایگزام تب تک اسٹوڈنٹ نہیں دے سکتا جب تک وہ کورسز کلیئر نہ کرے. تو فار ایگزامپل کوانٹم میکینکس ہو گیا، الیکٹرو ڈائنامکس ہو گیا، تو یہ کورسز پڑھنے کے بعد پھر ان کا کوالیفائنگ ایگزام ہوتا ہے اور پھر وہ بھی کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے سپروائزر کے ساتھ کتنے ریسرچ پیپر تھے ڈیورنگ دا پی ایچ ڈی؟ پی ایچ ڈی کے دوران میں نے 2 پیپر پبلش کیے تھے، اور اس کے بعد 2 پھر بعد میں کیے کمپلیشن کے بعد پوسٹ ڈاک کے دوران، اور کچھ 5 یا 6 کے قریب پیپر ابھی میرے انڈر پریپریشن، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا کوریا کا کلچر آپ بتائیں، جو دیکھنے والے ہیں کوریا، ان کا ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں ایس این ایس کے وہ بھی کوریا میں جا رہے ہیں، تھوڑا سا کلچر وہاں کا بتائیں کہ کیسا کلچر ہے وہاں کا. کورین کلچر بہت پرامن لوگ ہیں کورینز، اور آل دو کہ انہوں نے بڑی ترقی کی ہے. بندہ جب ادھر ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور باہر روڈ پہ جاتا ہے تو اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ 1970s یا 1960s کا کوریا ہے جو کہ پاکستان سے امداد دیا کرتا تھا. تو پاکستان ان کو چاول اور خوراک کی جو چیزیں ہیں وہ بحری جہازوں کے ذریعے پرووائڈ کرتا تھا. ان ایسے کرائسس کے اندر وہ تھے، لیکن انہوں نے بڑی کمال ترقی کی ہے، اور اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے اتنے کم عرصے کے اندر اتنی کمال ترقی. اور آج دیکھ لیں سارا سامسنگ جو ہے یہ پروڈکٹ ان کا ہے، یہ کورین مثلا میں سام 3 کو کہتے ہیں اور سنگ اسٹار کو کہتے ہیں، یہ 3 اسٹار کمپنی تھی. اسی طرح ایل جی کو آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ڈسپلے ان کے، یہ ہونڈائے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بیسیکلی ہیندے ہے، تو ہیندے ماڈرن کو کہتے ہیں. تو یہ ماڈرن کارز کے کنسیپٹ سے انہوں نے ہیندے کارز انٹروڈیوس کری، کیا موٹرز ان کی ہیں. تو اتنی کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی ترقی کے باوجود وہاں پر جو ان کی کلچرل نارمس ہیں ان کو انہوں نے پریزرو رکھا ہوا ہے. وہاں پر جو تقدس یا احترام کا جو رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. اور اس کی سچویشن یہ ہے کہ اگر کلاس کے اندر استاد داخل ہو جائے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بو ڈاؤن کرتے ہیں. کھانے کے ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں تو استاد سے پہلے کوئی کھانا شروع نہیں کرتا. تو اس طرح کی ان کی وہ جو کلچرل نارمس ہیں وہ انہوں نے پریزرو رکھی ہوئی. یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ یونیورسٹی میں بھی ایسے اچھا. بالکل، ہم لیب میں کام کرتے ہوتے تھے، پروفیسر داخل ہو جائے تو لیب کے اندر سارے کھڑے ہو کے تو ان کی رسپیکٹ کے اندر ان کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے، کم آواز کے اندر بولتے ہیں. تو جتنی بھی آپ ہماری سوسائٹی کے اندر جو چیزیں یا جو ہمارے مذہب کے اندر جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ وہاں پر نظر آتی ہیں ان کے کلچر کے اندر رسپیکٹ کے حوالے سے. اچھا، تو آپ نے یہاں پر پی ایچ ڈی کر لی، تو پھر پوسٹ ڈاک وہیں سے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پوسٹ ڈاک پھر وہیں سے آپ نے شروع کر دیا، وہیں انہی کے ساتھ؟ جی، میں چونکہ پی ایچ ڈی میں نے کووڈ ٹائمز میں کمپلیٹ کی تھی، نومبر دسمبر 2019 میں آئی تھنک کرونا کا ٹائم شروع ہوا تھا، اور فروری کے اندر میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی. تو فروری 2020 کے بعد چونکہ دنیا لاک ہو گئی تھی تو جو جدھر تھا ادھر اسٹک تھا، تو پھر میں نے ادھر ہی کنٹینیو رکھا. ایک یہ ریزن تھی، دوسری ریزن یہ تھی کہ میری مسز بھی پی ایچ ڈی کر رہی تھی اسی گروپ کے اندر، تو وہ ایک سیمسٹر لیٹر انہوں نے اسٹارٹ کی تھی پی ایچ ڈی، تو پھر ان کے لیے مجھے ادھر رکنا پڑا. آپ نے پوسٹ ڈاک کووڈ کا ٹائم تھا، وہیں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہیں پہ ٹائم گزارا، اور آپ نے پوسٹ ڈاک وہاں پر کر رہے تھے. تو پوسٹ ڈاک پھر اس کے بعد تو آپ کہیں اور پھر آپ نے پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کیا تھا یا کوئی جاب آپ کرنا چاہ رہے تھے یا کی تھی آپ نے؟ جی، پوسٹ ڈاک کے پیچھے مختلف لوگوں کا مختلف فلسفہ ہوتا ہے. تو میرا پوسٹ ڈاک کے حوالے سے آئیڈیا یہ تھا کہ ایک تو جو سکلز مجھے پی ایچ ڈی کے دوران گین کرنی چاہیے تھی اور جو نہیں ہو سکی، کیونکہ پی ایچ ڈی کی اپنی بڑی ٹف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو ایک ان سکلز کے اوپر کام کرنا جس کے اندر ریسرچ پروجیکٹ رائٹنگ ہے، ٹیچنگ ہے، پوسٹ پی ایچ ڈی ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ جو دوسری ریزن ہے وہ کولیبریشن،
کہ بندہ ملٹیپل کولیبریشنز بنائے جو بعد میں ان کولیبریشنز کو یوٹیلائز کر سکے، کیونکہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے اندر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ساری ریسرچ فیسلٹیز اکیلے ایک لیب کے اندر نہیں اویلیبل ہوتی، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ ملٹیپل جگہوں پہ کولیبریشنز بنائے۔ تو دوسری وہ ریزن سامنے تھی، تو اس لیے کوریا سے سیم لیب میں پوسٹ ڈاک کنٹینیو کرنے کے بعد 11 مہینے ادھر پوسٹ ڈاک میں نے کی، اور پھر میں 3 جگہ اپرچونیٹیز ملی، سویڈن اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، بیجنگ کے اندر ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ تsinghua یونیورسٹی اور پیکنگ یونیورسٹی نے اسٹیبلش کیا تھا، بیجنگ اکیڈمی آف کوانٹم انفارمیشن سائنسز۔ تو ایکچولی پی ایچ ڈی کے فوراً بعد میں نے ادھر بھی ایز اے پوسٹ ڈاک ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کی، کچھ 5-6 مہینے باقاعدہ میں ان کی گروپ میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا ہے بیکس کے اندر بیجنگ میں، لیکن وہ پھر کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ تیسری اپرچونیٹی آسٹریا کے اندر آئی تھی، تو پھر میں نے اس کو اویل کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر ہوم ورک کر کے کہ آسٹریا کا جو سسٹم ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے، سوشل سیکیورٹی سسٹم اور باقی ایز اے کنٹری، اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ جو کام تھا وہ زیادہ اوور لیپ کر رہا تھا میرے پی ایچ ڈی کے کام کے ساتھ۔ اور آپ کا جو پی ایچ ڈی کا کام تھا یہ وہی تھا جو ایم ایس میں آپ نے کام کیا تھا ڈاکٹر سعدیہ کے ساتھ؟ ایم ایس میں میرا کام میگنیٹک نینو پارٹیکلس کے اوپر تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ نینو پارٹیکلس تھے اور میگنیٹک پراپرٹیز تھی ان کی، تو سملر تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ وہی چاہیے تھا، لیکن پھر میں نے میگنیٹک کرسٹلس کے اوپر کام کیا ہے پی ایچ ڈی کے دوران۔ تو سسٹم تھوڑا سا چینج ہوا ہے، نینو پارٹیکل سے سنگل کرسٹل پہ چلا گیا ہوں، لیکن تھیوری بیک گراؤنڈ کی وہی تھی، تو اس لیے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ اور یہ ایک کیونکہ ہم تو میتھمیٹکس کے ہیں، یہ کیا لیب کا کام ہوتا ہے یا ایکسپیریمنٹ کا کام ہے، لیب کا ہے یا تھیوری کا کام ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹل کام ہے، ایکسپیریمنٹل کام۔ تھیوریٹیکل کے لیے ہم کولیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر آپ نے کتنا سال پوسٹ ڈاک کے لیے گزارا آسٹریا میں؟ آسٹریا کے اندر میرے 2 فیزز ہیں پوسٹ ڈاک کے۔ ایک فیز ہے کہ 2 سال کا میرا کانٹریکٹ تھا، وہ میں نے شروع کیا فروری 2021 میں، اور پھر اس کے بعد میں 1 سال اس پہ کنٹینیو رکھنے کے بعد ریسرچ گرانٹ میں نے لکھا پروجیکٹ، اور پھر اس کے بعد میں پروجیکٹ کے اوپر۔ اچھا، پروجیکٹ کس پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ مجھے فنڈنگ ملی تھی آسٹرین سائنس فنڈ FWF، ان کی ایک فنڈنگ ایجنسی ہے، تو ان سے ان کا ہر سال وہ اناؤنس کرتے ہیں مختلف قسم کے گرانٹس، تو وہ پھر میں نے جوائنٹلی لکھا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریشن میں، وہاں پر ایک پروفیسر ہے پروفیسر ایان فشر، تو ان کے ساتھ جوائنٹلی یہ لکھا تھا، اور وہ پھر میرا اپنا پروجیکٹ تھا ایز اے PI میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا، تو وہ 3 سال کی فنڈنگ تھی، تو وہ پھر مجھے ملی تھی، تو اس کے اوپر میں پھر کام۔ اور اس کی ورتھ کیا تھی؟ وہ تقریباً آج کل 0.3 ملین یوروز تھے، تو اگر اس کو آپ آج کل کے ریٹ کے مطابق کنورٹ کریں تو تقریباً 92 ملین پاکستانی روپیز بنتے ہیں۔ اچھا، تو وہاں پر آپ کا وہ پروجیکٹ تو 3 سال کا تھا، لیکن ابھی تو آپ نسٹ میں ہیں، جی تو یہ پھر کیسے آپ کنٹینیو کر رہے ہیں یا کیسے اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ جی، اس پروجیکٹ کے اندر میں نے کچھ انیشیل میجرمنٹس کیے ہیں، تو ابھی میں اسی کو انالائز کر رہا ہوں، اور ابھی اسی فیز کے اندر ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے، تو وہ ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے چیزیں زیادہ۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے جب آسٹریا میں تھے تو مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہوگا، تو کیا صرف نسٹ میں اپلائی کیا تھا یا کہیں اور بھی اپلائی کیا تھا؟ جی، پروگرام میرا یہ تھا کہ میں نے چونکہ ماسٹرز کانسیپٹ اسلام آباد سے کیا تھا، تو میں اسلام آباد کی لائف سٹائل کو میں شروع سے پسند کیا ہے، کمپیریٹیولی اچھا ہے باقی شہروں کے مقابلے میں، تو پروگرام یہ تھا کہ آنا اسلام آباد میں ہے، اگر آنا ہے تو اسلام آباد میں پھر 2-3 ہی نام ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بھی ان کی اپنی ریپوٹیشن ہے، اور دوسرا پاکستان کے اندر بھی ان کی رینکنگ کمپیریٹیولی اچھی ہے، تو اس کے اندر ایک قائد اعظم ہے، کامسیٹس ہے اور نسٹ ہے، یہ 3 بڑے نام ہیں اگر اسلام آباد کی بات کریں تو قائد اعظم میں میرا ڈپارٹمنٹل انٹرویو اچھا خاصا لمبا ہوا تھا، کچھ 1.5-2 گھنٹے کا۔ اچھا، اس کے بعد پھر سلیکشن بورڈ فیز میں چلا گیا تھا، لیکن وہ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ان کو کچھ اور ایکسپرٹیز چاہیے تھی، اسپیکٹروسکوپی اور اس طرح کی، جو میرا ایریا نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ یہ پوزیشن نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر ہم کسی جو ایریا ہمارے پاس آلریڈی بندے ہیں ان کو بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وہ پھر اس کا کیا رزلٹ نکلا، سلیکشن بورڈ کے بعد یوزلی نہیں بتایا جاتا کہ کیا رزلٹ آیا ہے، تو پھر کامسیٹس اسلام آباد میں اسی طرح ڈپارٹمنٹل انٹرویو ہوا، پھر سلیکشن بورڈ،
پھر وہاں پر انٹرنلی کچھ ایشوز تھے جو ہمارے نوٹس میں آئے ہیں کہ ان کے اپنے کچھ جو پرانے لوگ تھے ان کی پروموشن ڈیو تھی، تو اس لیے ان کو میرے خیال میں پاکستان میں شاید یونیورسٹیز کے اندر ایسی کوئی پالیسی ہو کہ ان کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے کہ وہ پروموٹ ہوں. اور پھر اس کے بعد نسٹ، تو نسٹ کا سسٹم بڑا فیئر رہا ہے اور بڑا ریگورس بھی رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ نسٹ کا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے قریب ہے. تو اس کے بعد پھر ادھر اپرچونٹی آئی ڈپارٹمنٹل انٹرویو، اور ادھر بھی تقریباً ڈپارٹمنٹل انٹرویوز لیول کا ہوا تھا جس طرح قائد اعظم کا ہوا تھا، 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو کافی. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور انٹرویو اور پھر سلیکشن بورڈ. پھر یہ اپرچونٹی آئی تو اس کو پھر اویل کیا. تو آپ وہاں آسٹریا سے ہی اپلائی کر رہے تھے؟ جی آسٹریا سے، میرا سارا کچھ آن لائن ہوا تھا. اچھا. ہمیں کسی دوست نے بتایا تھا کہ یہاں ایک بندہ آیا ہے، وہ 8 لاکھ کی سیلری چھوڑ کر آیا ہے، تو کیا یہ بات ٹرو ہے کہ وہ آپ تھے اور 8 لاکھ کی سیلری آپ چھوڑ کے یہاں پر آئے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ جی 8 لاکھ سے زیادہ تھی تھوڑی سی. اچھا زیادہ. تو اس کے اندر یہ سر میں گراس سیلری ہوتی ہے، یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے تو گراس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ابھی ٹیکس نہیں لگا. آسٹریا کے اندر اچھا خاصا ٹیکس ہے، تو وہ 40% ٹیکس تنخواہ کے اوپر لگاتے ہیں. خیر اس کے ریٹرن میں وہ ساری وہ چیزیں بھی دیتے ہیں. لیکن آپ کے کویسچن کی طرف آتے ہیں کہ یہ سارا کچھ چھوڑ کے، اتنی ساری اچھے سوشل سیکیورٹی سسٹم کو، اچھی تنخواہ کو چھوڑ کے پاکستان کیوں آیا؟ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ سینس آف بلانگنگ ہوتا ہے ایک کنٹری کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے ایک بندہ جدھر پیدا ہوا ہے، پلا بڑا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری جو انرجیز ہیں، میری جو اسکلز ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، وہ اسی کنٹری کے لیے استعمال ہو. دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہم چونکہ انڈیپینڈنٹ تو ہوتے نہیں ہیں، ایک سوشل فیبرک کے اندر ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے فیملی بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو مین ریزن والدہ بھی تھی کیونکہ میں ایک ہوں، تو وہ چاہ رہی تھی کہ میں آؤں، تو ایک اور ریزن تھی. اور تیسری ریزن آبویسلی پچھلے پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ نسٹ کمپیریٹیولی اچھی یونیورسٹی ہے باقیوں کے مقابلے میں، اور قائد اعظم اور نسٹ کے نام اوپر اور نیچے ہوتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور ورلڈ ٹاپ 500 کے اندر بھی، تو وہ بھی ایک ریزن تھی. تو بڑی ساری پلس پوائنٹس اکٹھی ہو کے تو اس کے لیے پھر ہم نے کہا کہ اب جانے کا ٹائم. آپ اس وقت آئے ہیں جب ایک کرائسس کا ٹائم ہے اور سارے لوگ اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی سب چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، اور آپ اس وقت یہاں پر آئے ہیں. جی ابھی کافی سارے لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی ہوا اس حوالے سے، اور ظاہری بات ہے انفلیشن کی جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر، تو ابھی آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے اس طرح. کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے میں 2016 فروری میں پاکستان سے نکلا تھا، تو ابھی میں یہ ستمبر 2023 چل رہا ہے، تو ابھی آیا ہوں. تو اس دوران سچویشن بہت چینج ہو گئی ہے. مطلب ہم جو چائے کا کپ لیتے تھے 10 روپے میں، 15 روپے میں 2016 میں، وہ ابھی پچھلے دن میں ادھر کیفیٹیریا سے کافی کا ایک چھوٹا کپ لیا ہے تو وہ 150 روپے کا تھا. تو آپ سمجھ جائیں کہ 15 ٹائمز 14 ٹائمز چیزیں بڑھ گئی ہیں. تو وہ چیزیں ابھی آگے ہمیں اس کا آئیڈیا ہوا ہے، لیکن آئی تھنک ابھی دیکھا جائے گا، ہوپ فلی گیس کوئی ایشو نہیں ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے. چلیں سچویشن آئی ہوپ کہ سب کے لیے امپروو ہوگی. تو یہاں پر آپ نے کب جوائننگ دی فزکس ڈپارٹمنٹ میں؟ یہاں پر میں نے 4 ستمبر 2023 کو. اچھا. اور ابھی آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں؟ ابھی تو چونکہ میری ریسنٹ جوائننگ تھی تو مجھے 2 کورسز ملے ہیں، ایک UG انڈر گریجویٹ کا ملا ہے اور ایک پوسٹ گریجویٹ ماسٹرز کا جو نیا بیچ ابھی آیا ہے، تو ایک ان کے ساتھ کورس ملا ہے. اور اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس وہ جو MS کے اسٹوڈنٹ سپرویژن کے لیے؟ جی ایکچولی میرا ابھی چونکہ ریسنٹلی ابھی 2-2.5 ہفتے ہوئے ہیں جوائننگ کے، تو وہ جب اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ان کو ریسرچ ایریا کا پتہ چلتا ہے، تو پھر وہ اگر ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ آتے ہیں ریسرچ کرنے. تو اسی سلسلے میں کل میری ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ریسرچ ٹاک بھی ہوئی تھی تاکہ میں اپنا ریسرچ ایریا انٹروڈیوس کراؤں، اور اگر کسی کا اس کے اندر انٹرسٹ اور کام کرنا چاہے تو وہ میرے ساتھ آ سکے ریسرچ. بالکل صحیح ہے. بس میں 1-2 چیزیں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کا جو چینل ہے، آپ یوٹیوب چینل بھی اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا چینل ہے، موٹیویشن کیا تھا اس کا؟ جی اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ہمارے ادھر کوریا میں جب میں PhD کر رہا تھا تو اس یونیورسٹی کے اندر تقریباً کچھ 75 کے قریب پاکستانی تھے، 75، تو یہ بہت بڑی تعداد تھی. تو ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا کوئے کا پروگرام. اس کوئے کا پروگرام کے انڈر کچھ ملکوں سے لوگ گورنمنٹ امپلائیز آتے تھے، اور پھر وہ ادھر کچھ 6 مہینے گزارتے تھے، اور کورین گورنمنٹ ان کو اسپانسر کرتی تھی، اور وہ کچھ ٹریننگ وغیرہ حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹیز میں کچھ کلاسز لینے کے بعد واپس اپنے ملکوں میں چلے جاتے تھے.
ان کی ڈیٹیلز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس پروگرام کے اندر ایک نائجیرین آیا تھا، تو وہ نائجیرین بڑا حیران ہوا کہ ادھر تو بہت سارے پاکستانی اور ایک بھی نائجیرین نہیں ہے. تو وہ مجھے ملا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ادھر آنے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ ہیں ادھر. تو میں نے ان کو کہا چلیں کسی ٹائم بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا شاید انہوں نے بس بات پوچھ لی اور چلے گئے. اگلے دن وہ اپنے ساتھ پن اور کاغذ لے کر آئے رجسٹر، اور پھر میرے ساتھ بیٹھے ہیں گھر میں، اور جو میں بتاتا گیا وہ لکھتے گئے. اچھا سچویشن یہ ہوئی سر کہ سال بعد جب میں پھر کوریا چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس وقت 30+ نائجیرین ادھر موجود تھے. وہ لڑکا جس نے نوٹس بنائے تھے اس نے پہلے خود داخلہ لیا، پھر آیا اور اس نے باقاعدہ نائجیریا کے اندر کیمپین چلا کے اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر کے باقاعدہ سے ان کو ایڈمیشن دلوائے ہیں، اور ابھی ادھر اچھے خاصے نائجیرین ہیں اس یونیورسٹی کے اندر. تو ایک یہ ریزن تھی. دوسری ریزن تھی کہ پاکستان سے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے تھے کہ ہمیں اسکالرشپ کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے. تو اسکالرشپ سیکیور کرنا ایسے ہے جیسے مچھلی پکڑنا، یہ اسکل ہے، اس کے اندر صرف انٹیلیجنس نہیں چلتی. صحیح. تو وہ جب ہم 1-to-1 گائیڈنس دیتے تھے 4-4 5-5 گھنٹے کی، بعض اوقات ویکس کے اوپر ویکس ٹائم پہ مشتمل سیشنز ہوتے تھے ڈیلی کے، تو ان لوگوں کے بھی اسکالرشپس ہو گئے. تو پھر ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو کافی سکسیزفل جا رہا ہے، تو کیوں نہ زیادہ لوگوں کا اس کا فائدہ ہو. اگر دنیا کے باقی ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیوں نہ پاکستانی یوتھ فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا یہ فیزیبل بھی ہوگا کہ اگر بار بار ہم ایک ہی بندے کو سیم ہی کنٹینٹ 5-5 گھنٹے ریپیٹ کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک چینل کھولیں، اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں، اور جس کے اندر بیسک جو گائیڈ لائنز ہیں یا جو بیسک فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن ہیں تو ان کو ڈسکس کیا جائے. تو موٹیویشن یہ تھی، چینل اس طرح سے سٹارٹ ہوا. اس کے اوپر ہم نے اسکالرشپ کی ویڈیوز ڈالی. اس کے بعد چونکہ پھر جیسے میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا اپنے انٹرویو کے کہ انسان جو ہے یہ ایک سوشل فیبرک کے اندر کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر جو سیاست کے حوالے سے بندے کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، فلسفے کے حوالے سے ہے، یا جو اپنے اسکالرشپ سے ہٹ کے جو بکس میرے زیر مطالعہ رہتی تھی، تو ان بکس کی سمریز ہم نے اپلوڈ کرنی شروع کی تاکہ جو کانٹینٹ ہے وہ فروٹفل ہو، اور لوگ اگر چینل کے اوپر آئیں تو ان کو اسکالرشپ سے ہٹ کے بکس کے حوالے سے بھی معلومات ملے کہ کون سی بک ان کو فارغ اوقات کے اندر پڑھنی چاہیے، جو کہ ان کی مینٹل گرومنگ اور ویژن کو براڈ کرنے کے حوالے سے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. صحیح. یہ تو یوٹیوب چینل کے حوالے سے بات ہو گئی، اور میں اس یوٹیوب چینل کا لنک جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دوں گا. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو ہینڈل چل رہا ہوتا ہے، تو آپ اگر ٹائٹل میں بھی ان کے چینل کا نام لکھیں تو وہ آ جائے گا. تو میرے ٹائٹل میں جو پریویس ویڈیو تھی پارٹ 1 تھا، اس میں ان کے چینل کا نام تھا، تو آپ کلک کر کے وہاں پر جا سکتے ہیں. بہت آرام، صرف آپ نے کلک کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو آخر میں آخری کویشچن میرا ہے، آپ بات کر رہے تھے کچھ رائٹنگ کے حوالے سے کہ آپ جو ہے کچھ کالم نگاری بھی کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. جی کالم نگاری کا یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ میں جب یہاں سے کوریا چلا گیا تو ٹوٹلی ڈفرینٹ کنٹری، ڈیولپ ملک ہے، اور چمک دمک ہے ہر طرف، نہ کوئی لوڈ شیڈنگ ہے، نہ کوئی مطلب ماڈرن گاڑیاں چل رہی ہیں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جن کو ہم امداد دیا کرتے تھے پاکستان، جب پاکستان ایشین ٹائیگر کی لسٹ میں ہوا کرتا تھا. اور اب سچویشن ایسے بدل گئی ہے کہ بالکل یہ الگ دنیا اور ہم الگ دنیا. تو ان چیزوں کے اوپر وہ جو ذہن کے اندر آتا تھا، تو کوئی پلیٹ فارم تو تھا نہیں، ڈائری لکھنے کا بھی کوئی سین نہیں تھا. تو وہ میں نے فیس بک کے اپنے ٹائم لائن کے اوپر میں چیزیں اڑاتا تھا. تو پہلا مضمون جو میں نے لکھا کچھ 2 پیراگراف کے اوپر مشتمل، فلاحی ریاست اور پاکستان کے نام سے. تو وہ میرے جرنلسٹ 2 سے 92 نیوز کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس وقت وہ اخبار خیبر کے ساتھ کام کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ یہ مضمون مجھے بھیجو، یہ ہم کالم کے طور پر چھاپ دیتے ہیں. تو وہ جب انہوں نے ایڈیٹر کو دیا، ایڈیٹر نے کہا کہ یہ تو پبلش ہونا چاہیے، تو وہ انہوں نے پبلش کیا. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمیں ریگولرلی ہر ہفتے مضمون بھیجا کریں. تو وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور پھر اسی طرح سے جو اسپیکٹرم ہے وہ براڈ کرنے کے لیے ڈیلی ٹائمز جو پاکستان کا اخبار ہے انگلش، اس کے اندر لکھنا شروع کیا. پھر بلاگز کے لیے لکھتا تھا، ہم سب مشہور بلاگ ہے، ایک دلیل.p کے ایک بلاگ ہے، تو ادھر لکھا. پھر اس کے بعد کوریا کا ایک اخبار ہے دی کورین ٹائمز، تو ان کے 2 بڑے مشہور اخبار ہیں مین اسٹریم، دی کورین ہیرالڈ اور دی کوریا ٹائمز. تو دی کوریا ٹائمز کے اندر مجھے پھر ریگولر سلاٹ مل گیا 1-2 آرٹیکلز لکھنے کے بعد. اس کے اوپر پاکستان ایمبیسی جو کوریا کے اندر، انہوں نے کافی اپریشیٹ بھی کیا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی کوئی ریپریزنٹیشن ہو ان اخبارات کے اندر، جو کہ دونوں ملکوں کے بائیلیٹرل ریلیشن کے ساتھ ساتھ ایسے جوائنٹ پروجیکٹ کے اوپر بھی فوکس کرے اور تعلقات کے اوپر بھی فوکس کرے، جو سملیرٹیز ہیں دونوں کنٹری.
تو وہاں سے شروع ہوا، اور اب ریسنٹلی میں نے روزنامہ امت کے لیے بھی ریگولرلی لکھنا شروع کیا. اچھا تو یہ سارا لکھنے لکھانے کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بڑا میں نے بھی انجوائے کیا جی آپ کے انٹرویو کو. آپ سے سیکھا بھی کافی کچھ، آپ کی جو باتیں ہیں ان سے کافی کچھ سیکھا. تو وہ یہ تھے ڈاکٹر نعمان، نیو فیکلٹی ممبر ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں انہوں نے جوائننگ دی ہے. آپ سے میں نے ان کا انٹروڈکشن کرایا ہے، اور یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے اگلے انٹرویو یا ولاگ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.